بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر جیلانی۔ مشروم، جسے اردو میں کھمبی کہتے ہیں، دنیا میں اس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ بعض ان میں سے کھانے کے قابل ہوتی ہیں اور بعض کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، اور بعض صرف بطور غذائی سپلیمنٹ یعنی نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹ یا علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بطور غذائی سپلیمنٹ ایک مشروم ایسا ہے جسے اس کی خاصیتوں کے لحاظ سے دنیا کا بہترین مشروم کہا جا سکتا ہے۔ اس کا نام ہے ریشی مشروم۔ اس کا نباتاتی یا بوٹینیکل نیم گینوڈرما لوسیڈم ہے۔ جاپان میں اسے ریشی کہتے ہیں۔ ریشی کا مطلب ہے روحانی، یعنی جاپانی اسے ایک روحانی مشروم سمجھتے۔ چین میں اسے لنگزی کہا جاتا ہے۔ لنگزی کا مطلب ہے مقدس۔ چینیوں کے نزدیک یہ ایک مقدس مشروم ہے۔ ریشی مشروم کا استعمال ہزاروں سال قبل مسیح سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے کھانے سے حیات ابدی حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی جاپان اور چین میں مختلف بیماریوں کے لیے اس کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریشی مشروم کھانے سے حیات ابدی تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن جدید تحقیقات سے یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ ریشی مشروم کا استعمال نہ صرف کئی بیماریوں میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ عمومی صحت اور تندرستی کے لیے بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے۔ آج بات کریں گے کہ ریشی مشروم کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اسے کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ریشی مشروم کیا ہے؟ اصل میں تمام مشروم ایک طرح کا فنگس ہوتے ہیں۔ فنگس کو اردو میں پھپھوندی کہتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ تمام فنگس مشروم نہیں ہوتے۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں جب سڑ جاتی ہیں تو ان کے اوپر پھپھوندی آ جاتی ہے، یہ پھپھوندی مشروم نہیں ہوتی۔ ریشی مشروم بھی ایک طرح کا فنگس ہے۔ یہ ان درختوں پر پایا جاتا ہے جن کے تنے سخت اور پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جو مر چکے ہوتے ہیں، جیسے اوک ٹری ہے، ایلم ٹری، میپل ٹری ہے، بیچ ٹری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ زمین پر گرے ہوئے جو سوکھے درختوں کے تنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی افزائش زیادہ تر گرمی اور خزاں کے موسم میں ہوتی ہے۔ اسے آپ گھر میں بھی اگا سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں۔ اس کا رنگ گہرا لال، سرخی مائل بھورا یا جامنی ہوتا ہے، اور ذائقہ کڑوا۔ اگر آپ نے ڈارک چاکلیٹ کبھی کھائی ہو تو اس کی طرح کا کچھ ہوتا ہے، اور شکل کچھ سیپ کے پنکھ سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق اس میں 432 قسم کے میٹابولائٹس، 200 قسم کے مختلف پولیسیکرائڈز، 380 ٹرپینوئڈز اور 30 سے زیادہ اسٹیرائڈل گروپس پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان کمپاؤنڈز کی مقدار اور کا تعداد کا انحصار افزائش کی جگہ، مقام، ماحول اور حالات پر بھی منحصر ہے، کیونکہ ہر جگہ کی زمین اور ماحول مختلف ہوتا ہے۔ جہاں تک ریشی مشروم کے فوائد کا تعلق ہے تو اس کے کم از کم 6 ایسے فوائد ہیں جو جدید سائنسی تحقیق سے سامنے آئے ہیں۔ اس کا پہلا فائدہ ہے قوت مدافعت میں اضافہ یا توازن، یعنی امیونو ماڈیولیٹری ایکٹیویٹی۔ ریشی مشروم اپنی قوت مدافعت کی خاصیت کے لیے کافی مشہور ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف بایولوجیکل مائکرو مالیکیول میں شاید 2020 کی ایک تحقیق کے مطابق گینوڈرما لوسیڈم مطلب ریشی مشروم میں موجود پولی سیکرائڈز خون میں سفید خلیوں کی، یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان میں قوت مدافعت کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور قوت مدافعت بہتر ہونے کی وجہ سے یا بڑھنے کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کی کینسر مخالف خاصیت، اینٹی کینسر ایکٹیویٹی ہے۔ جرنل آف ایتھنو فارماکالوجی میں شاید 2020 کی ایک اینٹی کینسر ایکٹیویٹی پر تحقیق کے مطابق ریشی مشروم میں موجود پولی سیکرائڈز 3 مختلف طرح سے کینسر مخالف کام کرتا ہے۔ چونکہ قوت مدافعت تو بڑھاتا ہی ہے ریشی مشروم، اس لیے جسم میں قدرتی طور پر موجود جو میکروفیجز کہلاتے ہیں، جو خون میں ایک طرح کے سفید ذرات ہیں جنہیں جسم کی فوج بھی کہا جاتا ہے، جو مضر صحت خلیوں سے لڑتے ہیں، ان کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ان کی ایکٹیویٹی اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ کینسر سیلز کو ختم کرتا ہے جو جسم میں موجود ہوتے ہیں،
اور تیسرے کینسرس ٹیومرز کے خلیوں کو مارتا ہے۔ انٹیگریٹو کینسر تھراپی کے ایک آرٹیکل کے مطابق گینوڈرما لوسیڈم میں موجود 9 اقسام کے گینڈرک ایسڈز پائے جاتے ہیں جو مختلف انزائمز اور جسم میں موجود فیکٹرز کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے 4 اقسام کے لوسیڈینک ایسڈ سیلز کی گروتھ کو روکتے ہیں، جبکہ گینوڈریول اور لوسیڈیمول کینسر سیلز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی مضمون کے مطابق گینوڈرما کے استعمال سے چھاتی یعنی بریسٹ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر میں مثبت اثرات دیکھے گئے۔ تیسرے، یہ امراض قلب میں فائدہ دیتا ہے۔ اس میں موجود ٹرپینز اور پیپٹائڈز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں چربی اور شوگر کم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کم کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ جرنل آف ہربل میڈیسن میں شائع 2019 کی ایک تحقیق کے مطابق گینوڈرما لوسیڈم کا ایکسٹریکٹ موٹاپا کم کرتا ہے، ایل ڈی ایل کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز بھی کم کرتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو امراض قلب کی اصل جڑ ہیں۔ اس کا چوتھا فائدہ ہے ذہنی و اعصابی تناؤ اور بے چینی میں کمی، اسٹریس اور اینگزائٹی میں کمی۔ انٹرنیشنل جرنل آف بایولوجیکل میکرو مالیکیول میں شائع سن 2019 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ریشی مشروم میں ایڈیپٹوجینک خاصیت پائی جاتی ہے۔ ایڈیپٹوجن ان پودوں یا مشروموں کو کہا جاتا ہے جن میں ذہنی و اعصابی تناؤ اور بے چینی کو کم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ریشی مشروم سکون آور بھی ہے۔ اس کا 5واں فائدہ جگر کا تحفظ، لیور پروٹیکشن یا ہیپاٹو پروٹیکٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ جرنل آف ایتھنو فارماکالوجی میں شائع 2023 کی ایک تحقیق کے مطابق گینوڈرما لوسیڈم جگر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مختلف خرابیوں اور بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے یا ثابت ہو سکتا ہے، جن میں جگر کا کینسر، نان الکوہلک فیٹی لیور یا الکوہل پینے کی وجہ سے جگر کی خرابی، ہیپاٹائٹس بی، جگر پر ورم یا سوزش، اور کیمیکل یا دواؤں کی وجہ سے جگر کی خرابیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کا 6واں فائدہ ہے اس کے اینٹی ڈائبیٹک یا ذیابیطس مخالف اثرات۔ گینوڈرما لوسیڈم میں موجود پولی سیکرائڈز اور ٹرائٹرپینوئڈز، پروٹینز اور گلائکوپروٹینز ذیابیطس مخالف یعنی اینٹی ڈائبیٹک ایکشن رکھتے ہیں یا اثرات رکھتے ہیں۔ 2015 کے جرنل آف فائٹو کیمسٹری میں شائع ایک تحقیق کے مطابق ریشی میں موجود پولی سیکرائڈز جسم میں انسولین کی مقدار بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون میں موجود شوگر یا گلوکوز میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 2016 کے جرنل آف فارماسیوٹیکل میں شائع ایک اور تحقیق کے مطابق اس میں موجود ٹرپینوئڈز، فینولز اور نیوکلیوٹائڈز اور گلائکوپروٹینز شوگر کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گینوڈرما لوسیڈم کے اور بھی کئی فائدے ہیں، جن میں ایک اور خاص فائدہ اس کا نہایت زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے یا اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی ہے۔ اور اینٹی آکسیڈنٹ جیسا آپ جانتے ہیں وہ خون میں جو مضر اثرات ریڈیکلز موجود ہوتے ہیں یا ذرات ہوتے ہیں ان کو گھیر کر انہیں ختم کرتا ہے یا ان کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ یوں تو ریشی مشروم کو پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا نیوٹراسیوٹیکل ایکسٹریکٹ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ یہ ایکسٹریکٹ آپ کو پاؤڈر، کیپسول، ٹیبلٹ اور لکوڈ فارمز میں مارکیٹ میں آسانی سے مل سکتا ہے، دستیاب ہے۔ اس کے پاؤڈر کو آپ کھانے پر چھڑک کر یا چائے، کافی، جوس، اسمودیز وغیرہ میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک عام طور پر 1500 سے 5500 ملی گرام بنتی ہے، لیکن چونکہ ہر ایک کا ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے جو بھی مشروم کا آپ خریدیں اس پہ لیبل پر جو خوراک لکھی ہے اس کے لحاظ سے استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی قسم کے نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹ کا استعمال ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ کریں، اور اگر آپ کوئی دوا استعمال کر رہے ہو تو اسے بھی جاری رکھیں۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو عام طور پر یہ کافی محفوظ مانا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں چکر، منہ کا خشک ہونا، کھجلی، متلاحٹ یا بدہضمی یا جسم پر چپاکی جو نشانات وغیرہ آ جاتے ہیں ان کا امکان ہو سکتا ہے۔ چین اور جاپان میں ریشی مشروم ہزاروں سال سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسے روحانی اور مقدس مشروم کہنا بلا وجہ نہیں ہو سکتا، ضرور اس کے کچھ نہ کچھ ایسے اثرات ہوں گے اور دیکھے گئے ہوں گے۔
ہمارے یہاں مشروم کھانے کا رواج نہیں، اگر ہو سکے تو ریشی مشروم کو اپنی غذا میں ضرور شامل کریں، اس کا حصہ بنا لیں اور اس کی ان گنت خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس ویڈیو میں جو بھی ریفرنسز عام طور پہ میں دیتا ہوں وہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ڈسکرپشن میں دے دوں، تاکہ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ انہیں کلک کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے مشوروں سے ضرور آگاہ کریں۔ نیوٹراسیوٹیکلز کے فوائد اور صحت و تندرستی کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔